قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الکریم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین صدق اللہ العظیم درود پاک صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ رحمت اور شفقت کی فضل احمدی کورس کے آج دوسرے سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے رمضان کا مسلمان اور 11 مہینوں کا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کے اندر ایک وقت مشق کا ہوتا ہے اور ایک وقت پھر اس مشق کی پریکٹیکلی عمل کا بھی ہوتا ہے۔ مشق کو کام کے اندر شمار نہیں کیا جاتا دنیاوی لحاظ سے، پریکٹیکلی عمل کو کام میں شمار کیا جاتا ہے۔ رب کریم جل شانہ کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے جو مشق کے لحاظ سے وقت تھا اس کو بھی عبادت میں شمار کیا، بلکہ مشق کو عبادت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ مشق کی جو وقت ہے اس کے اندر عبادت کا ثواب پریکٹیکلی عبادت سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے شریعت مطہرہ کے جتنے احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک مشقی سبق ہے، اور اس مشقی سبق سے اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں کو گزارتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ کسی کو اگر مشکل محسوس ہوتے ہیں تو رمضان کا مہینہ اس مشقی وقت کے اندر انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے شریعت کے احکام کو 11 مہینوں میں قبول بھی کرے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو کام 5 نمازیں ہیں 11 مہینوں، اور رمضان المبارک کے اندر ان 5 کے ساتھ نماز تراویح کا اضافہ بھی ہے، پوری 20 رکعتیں اضافی، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے سنتے ہوئے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کریم جل شانہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ مشق کرے، اور اس مشق کے بعد جس وقت اگلے 11 مہینے آئیں اس کے کردار پر اس مشق کا اثر نظر آئے۔ جو بندہ روزانہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ 20 رکعتیں قرآن مجید کی تلاوت کی اضافی سن کر بھی وقت دیتا ہے، اس بندے کو بقایا 11 مہینوں میں 5 پڑھنی اوکھی نہ لگے، مشکل نہ ہو، اور 11 مہینوں کے اندر اس جو مشق ہے اس کا اثر اگر انسان کے کردار پر ظاہر نہ ہو تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہم اپنی مشق میں ناکام ہو گئے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیکی کی گئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں یہ کوئی جان نہیں سکتا، یہ تو پتہ چلے گا بروز حشر، لیکن ہاں علامت ہے، نشانی ہے جس کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ وہ علامت اور نشانی یہ ہے کہ جس نیکی کے کرنے کے بعد اس نیکی کے ساتھ دل لگی ہو جائے، سمجھ لو وہ نیکی اللہ نے قبول کروا لی، وہ نیکی پیاری لگ جائے انسان کو، اور وہ نیکی انسان چھوڑے نہیں، سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اور حدیث پاک سے پہلے میں آیت کریمہ عرض کرتا ہوں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں پہ ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک تمہارے پاس تمہاری موت کا وقت نہیں آ جاتا۔
مطلب یہ کہ پوری زندگی اللہ کریم جل شانہ نے عبادت کا سبق دیا اپنے بندوں کو۔ اور حدیث پاک سنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل وہ ہے جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرے۔ سب سے افضل عمل وہ ہے جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرے۔ یہ نہیں ایک دو دن انسان اور طریقے سے چلے، ایک دو دن اور طریقے سے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہماری پریکٹیکلی ایک مشق ہے جس کا پریکٹیکل ہمارے وجود پر، ہمارے کردار پر 11 مہینوں میں نظر آنا چاہیے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن مجید پڑھیے دوسرے مقام سے تو اللہ کریم جل شانہ نے جہاں پہ روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا روزے اس واسطے تمہارے اوپر فرض کیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی، اللہ کے حکم کی تابعداری، اللہ کے حکم پہ عمل، ہمیں فائدہ بظاہر نظر آئے تب بھی کرتے ہیں، ہمیں فائدہ بظاہر نظر نہ آئے تب بھی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ الہاتی سوچ کے مالک لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری عبادت کا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو اس کی ضرورت نہیں تو پھر ہمیں عبادت کی مشقت میں کیوں ڈالا؟ آپ دیکھو صبح سے لے کے شام تک اگر ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں، اللہ کا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں کیوں حکم دیا؟ سردی کے موسم میں اٹھ کے ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا اس سے کیا فائدہ؟ ہم سجدہ ریز ہو جائیں، 50 رکعتیں پڑھ لیں، 100 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ کا اس سے کیا فائدہ؟ جب رب کو فائدہ ہی نہیں، اور جب رب ہے ہی بے نیاز، اس کی شان بھی یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، تو ہمیں عبادت کا حکم کیوں دیا؟ روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے تو ہمیں حکم کیوں دیا روزے کا؟ اللہ خود بتاتا ہے، فرمایا اسی لیے دیا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ ایک مہینے کی مشق کرنے کے بعد باقی 11 مہینوں میں نیکی پر عمل کرنا تمہیں مشکل نہیں لگے گا، تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جس شخص نے مشق کے اندر تو وقت دیا اور پریکٹیکلی وقت کے اندر وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا، اس کی مشق کا فائدہ ہی کیا؟ اب دیکھ لیجئے، میں ایک شرعی آج کے حوالے سے ہی مثال دیتا ہوں جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، کہ جو حافظ حضرات نماز تراویح کے اندر قرآن پاک سناتے ہیں، اس کا دور کرتے ہیں، ایک وقت نکال کر اس کو آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ یہ جو دور کا وقت ہے یہ ہے مشق، تاکہ جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوں تو ہمارے لیے پڑھنا آسان ہے۔ ایک حافظ صاحب صبح سے لے کے شام تک دور کریں، بار بار ایک دوسرے کو سنائیں، لیکن جب مصلی پہ کھڑے ہونے کا وقت آئے تو کہے میں نہیں پڑھا سکتا، یہ میں نے پڑھانی نہیں، یہ اس وقت غیر حاضر ہو جائے، تو اب اس دور کا فائدہ کیا؟ عقلی اعتبار سے بھی لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس نے کوشش کی لیکن جب پریکٹیکلی وقت آیا تو اس میں یہ غیر حاضر نظر آیا، تو اس مشق کا فائدہ ہی کیا؟ اب مسجد کی انتظامیہ کو کہے میں سارا دن دور کرتا رہا، میں سارا دن منزل یاد کرتا رہا، وہ کہے گا مصلی پہ تم نہیں تھے، جس وقت پریکٹیکلی وقت تھا تو اس وقت تمہارے دور کا کیا تھا؟ اب ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ مشق کے دورانیے میں اگر حاضر ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور اضافی عبادت بھی کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں، لیکن جب 11 مہینوں میں ہماری غیر حاضری ہوگی تو پھر اس مشق کا پھر ہمیں کیا فائدہ؟ یہ مشق ہے، اللہ کریم اس مشق کے ذریعے اپنے بندوں کو اس طرف لگاتا ہے۔ یہ فائدہ نہ ہونے والی بات دنیاوی اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ تو اجر انسان کے کسی ذرہ برابر عمل کا بھی ضائع نہیں فرماتا، لیکن پریکٹیکلی عمل کے لحاظ سے انسان کے کردار پر اس پہ رنگ کا نظر آنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب دیکھ لیجئے رمضان المبارک کے مہینے کو جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 29 شعبان کو خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے صحابہ کے مجمع میں، رمضان کی آمد ہے، شعبان کی 29 تاریخ ہے، اگلا دن رمضان کے ہونے کے چانس ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جمع کر کے تقریر فرمائی، یہ بھی خاصا اہتمام کے اس خاطر کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔
اور اس تقریر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو لفظ استعمال فرمائے وہ کیا ہے؟ رمضان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر، کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کو کیا فرمایا؟ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اب توجہ رکھیے، لفظ صبر اگر ہم غور کریں تو ہمارا شریعت کا جتنا پیغام ہے، شریعت کا جتنا حکم ہے، وہ سارے کا سارا صبر کے اندر باندھ ہے۔ کوئی بھی نیکی لے لیجیے، کوئی بھی نیکی صبر پر مشتمل ہے۔ انسان کو نماز کا حکم دیا گیا تو اس کا مطلب بھی اس میں صبر والا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ کہا، اور اس صبر کے مہینے کا فائدہ یہ ہے، اس صبر کے مہینے سے انسان ساری شریعت کا عادی بن جائے گا، کیونکہ صبر کا جو شرعی طور پر معنی ہے وہ ہے حبس النفس اما تتمنا من الشہوات وعلی ما یشق علیہا من العبادات، کہ انسان کو جو عبادتیں اوکھی لگتی ہیں ان پر انسان کو مضبوط کرنا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کا چھوڑنا انسان کو اوکھا لگتا ہے ان چیزوں کے چھڑانے پر انسان کو عادی بنانا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اب آپ بے شک دیکھ لیجئے، رمضان شریف کے اندر رمضان کے مہینے میں کچھ حلال چیزیں ہیں جن سے ہم رک جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں رزق حلال سے کمایا ہوا کھانا موجود ہے، پر دن کے وقت ہم نہیں کھا رہے۔ پینے کا سامان حلال چیز موجود ہے پر ہم پی نہیں رہے۔ یہ پریکٹیکلی سبق ہے، اللہ کریم بندوں کو سکھا رہا ہے کہ بندو، اگر رمضان کے مہینے میں اس رب کے حکم کے تحت تم حلال سے رک گئے ہو، حلال تمہارے پاس تھا اس کے باوجود حلال سے رک گئے ہو، تو رمضان کے بعد 11 مہینوں کا تقاضا یہی ہے کہ تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے تو بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ ان حرام کردہ چیزوں سے۔ اب یہ کتنا بڑا پریکٹیکلی سبق ہے کہ رمضان میں حلال سے بھی روک کر ایک مشق ہو رہی ہے کہ جس مشق کے ذریعے انسان رمضان کے علاوہ حرام کاموں سے بچے۔ اللہ کریم جل شانہ نے بتا دیا کہ بندے تیری زندگی رب کے تابع ہے، اگر تو اس کے حکم کے تحت حلال چیزوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، پانی پاک پڑا ہے گھر کے اندر، کھانے کی چیزیں حلال پڑی ہے گھر کے اندر، لیکن نہیں کھا رہا اس کے حکم کے تحت، رب چاہتا ہے کہ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی اللہ کے حکم کے تحت اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کی تابعداری کرتے ہوئے، رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں بھی ان چیزوں سے، حرام چیزوں سے تو بچ۔ اور سبق رمضان المبارک کا دیکھیے، کچھ حضرات نے تو رمضان کو لکھا کہ یہ اللہ کا اور اس کے بندوں کا ایک راز ہے، روزہ اللہ کا اور اس کے بندے کا ایک راز ہے۔ راز اس واسطے ہے کہ انسان بند کمرے میں کھا پی کر بھی لوگوں کو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، لوگوں میں اپنے روزے کا اظہار کر سکتا ہے، بند کمرے میں کھا لے، لیکن جس نے واقعی سچ مچ کا روزہ رکھا، اسے سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، بند کمرے میں بھی وہ کبھی گھونٹ پانی کا بھی نہیں پیے گا، حالانکہ وہ کر سکتا ہے کہ میں بند کمرے میں رہ کر پانی استعمال کروں اور لوگوں کو کہتا رہوں بھئی میرا روزہ ہے، کھانا کھا لوں اور لوگوں کو کہہ دوں میرا روزہ ہے۔ لیکن جس نے واقعی روزہ رکھا وہ اکیلے کمرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا احساس کرتے ہوئے کہ بے شک دیکھ کوئی بھی نہیں رہا لیکن رب تو دیکھ رہا۔ یہی پیغام اللہ کریم اپنے بندے کے دل میں پکا کرنا چاہتا ہے کہ بندے تیری زندگی میں اگر ایسا موقع آ جائے کہ جس موقع پر کوئی بندہ بھی نہ دیکھ رہا ہو اور تیرے پاس غلطی کرنے کے 100% چانس موجود ہوں، اگر اس موقع پر تیرے دل سے یہ آواز آئے کہ رب دیکھ رہا، اور اس رب کے دیکھے جانے کے خوف کی وجہ سے تو اس برائی سے ہٹ جائے، تو اللہ کریم جل شانہ نے اس بندے کے حوالے سے خصوصی انعام کا ذکر کیا، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو رب کی حضور حاضری کے خوف سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے کسی بھی جرم کرنے سے، اللہ اس کو ڈبل جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کیوں ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بندہ نہ دیکھے پر رب کے دیکھنے کا احساس اگر انسان کی مزاج کے اندر پکا ہے تو وہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔
یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بند کمروں میں لے جا کر اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور جس چیز نے یوسف علیہ السلام کو اس بند کمرے میں بھی روکا وہ یہی سوچ تھی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اشارہ کرتا ہوں کہ وہ خاتون، جس خاتون کا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے اپنے صاحبزادے کے لیے پسند کیا، اپنی رعایا کی خاتون، وہ ایک دودھ بیچنے والی، بمشکل گھر کا گزارا کرنے والی، پر اس کے مزاج کی فقط ایک سوچ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے منتخب کیا کہ اس کی والدہ اسے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو، تو وہ کہتی ہے آگے سے کہ اس خلیفہ وقت نے منع کیا ہے ملاوٹ سے، تو بچی کی آواز آگے سے یہ ماں کی آواز آتی ہے کہ تیرا خلیفہ کو اس وقت تو دیکھ نہیں رہا، تو خاتون کی بات سن کر اس کی بیٹی کہتی ہے خلیفہ نہیں بھی دیکھ رہا پر رب تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ سوچ فقط اتنا عمل دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو اپنے صاحبزادے کے لیے رشتے کے واسطے پسند فرما لیا کہ یہ میرے صاحبزادے کے گھر میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی اور انسان کے کردار کے نکھار کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جس بندے کو زندگی کے ہر قدم پر اس بات کا احساس ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور رمضان المبارک اسی بات کا احساس دلاتا ہے۔ اسی واسطے رمضان کے بعد کے 11 مہینے جو ہیں اس کے اندر مسلمان کا کردار اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ ہم رمضان میں اگر اس چیز کا احساس رکھتے ہیں تو پھر باقی 11 مہینوں میں بھی اس چیز کا احساس رکھیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر رمضان میں ایسا ہے اور 11 مہینوں میں اس کا رنگ نظر نہیں آ رہا تو پھر سمجھ لو کہ یہیں کچھ خرابی ہو چکی ہے، کچھ کمزوری ہو چکی ہے، کچھ غلطی رہ گئی ہے کہ اگر ہم رب کا اتنا دھیان رکھ کر بند کمرے میں بھی نہیں کھا پی رہے اور آگے پیچھے ہم اس رب کا دھیان نہیں رکھ رہے تو ہمارے عمل میں یہاں پہ کچھ خرابی ہے۔ یہاں پہ امام خرقوطی نے شرح قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک باقاعدہ حکایت ذکر کی، وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس نے پیدل کئی حج کیے پیدل، اور اللہ کی بارگاہ میں یعنی خانہ کعبہ شریف میں بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے جاتا رہا، پیدل جاتا رہا، گھر میں آیا ہے، لیٹا پڑا ہے، بوڑھی ماں نے آواز دے کر کہا کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے، بیٹا مجھے پانی چاہیے۔ آواز اس نے سن لی پر جان بوجھ کر اٹھا نہیں، یہ احساس دلانے کے لیے اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ مجھے سنائی بھی نہیں دیا، یا میں سو چکا تھا جس وقت والدہ نے پانی مانگا، اٹھا نہیں اپنے بستر سے والدہ کو پانی دے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ انسان کو احساس وقت پر ہو جائے، اور انسان کا جو اندر کا ضمیر ہے وہ بندے کو سمجھا دے کہ تو غلطی کر رہا ہے۔ جس وقت رات کو اٹھ کر اس نے ماں کو پانی نہیں دیا، صبح اس کے ضمیر نے اس کے جو ہے اندر کے ایمان کو جگایا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو اتنے حج پیدل کر چکا ہے، اگر وہ رب کی رضا کی خاطر تھے تو آج رات تو رب کی رضا کی خاطر فقط 2 قدم چلنے تھے، پانی پلانے کے لیے 2 قدم چلنے تھے۔ اب اندر سے اس کے ایمان نے اسے اس بات پر جھنجھوڑا کہ اگر تو 2 قدم اس کی رضا کی خاطر بند کمرے میں پیدل نہیں چل کے جا سکتا تھا ماں کو پانی پلانے کے لیے، تو سمجھ لے جو حج کیے ہیں وہ رب کے لیے نہیں، وہ لوگوں کے لیے، لہذا اپنے حج کی قضا کر۔ انسان کے عمل کو پریکٹیکلی لائف کے اندر اس کے کردار کے اوپر بالخصوص اس لحاظ سے کہ انسان واقعی رب کے لیے کر رہا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی زبردستی نہیں، کوئی اسے روکنے والا نہیں اور کسی کے دیکھنے کا بھی خطرہ نہیں، لیکن اس موقع پر اللہ کی رضا کی خاطر یا رب کے خوف کی وجہ سے اس عمل سے باز آ جاتا ہے، تو وہ چیز انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتی ہے۔ اور یہی رب اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ ہر جگہ ہر وقت ہر کام کے کرتے ہوئے سے یہی احساس ہو کہ رب دیکھ رہا ہے۔
اگلی چیز اور آخری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس کا اظہار ہمیں 11 مہینوں میں بھی ہونا چاہیے، سرکار نے فرمایا ہوا شہر المواسات، کہ رمضان ہم دردی کا مہینہ ہے، رمضان ہم دردی کا مہینہ ہے۔ ہم درد کیا معنی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ میرا ہم سبق ہے، مطلب ہم نے اکٹھے سبق پڑھا، ہمارا سبق ایک ہے۔ میرا ہم درس ہے کہ ہمارا مدرسہ ایک ہے۔ تو ہم درد کا مطلب یہ ہے کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ درد میں شریک ہو جانا، رمضان اس کا سبق دیتا ہے۔ باقی 11 مہینوں کے اندر اس بات کا اظہار اور اس بات کا پریکٹیکلی عمل ہوتا ہے، اور رمضان اس بات کو مشق کے انداز میں بندہ مومن کو سکھاتا ہے کہ بندے تیرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تجھے ہمدردی کا اظہار کرنا یہ تیرا حق بنتا ہے۔ اب دیکھو، جس بندے نے زندگی بھر کبھی پیاس کا درد محسوس ہی نہیں کیا، اسے کیا خبر اس بندے کی کہ جسے پانی نصیب نہیں ہے، اور جس نے زندگی بھر کبھی بھوک محسوس ہی نہیں کی، اسے کیا پتا کہ بھوکے کو کتنی تکلیف ہوتی، اور جس کو اس چیز کی تکلیف کا پتہ نہیں وہ اس کی قدر کیسے کر سکتا ہے۔ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں نا، انا جانے اکھی دی قدر، کہ جس کو دیکھنا نہیں نصیب اسے پتا ہے کہ آنکھ کی قدر کیا ہے۔ جس کو ایک منٹ کے لیے بھی ایسا موقع نہیں ملا، اللہ سب کو بچائے، اسے کیا خبر کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ رمضان المبارک اسی احساس کو انسان کے اندر اجاگر کرتا ہے کہ گھر میں پڑا سب کچھ ہے پر کھا نہیں رہا، تاکہ دل میں احساس پیدا ہو کہ ہمارے ساتھ بسنے والے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو 11 مہینے میسر نہیں ہوتا۔ ان 11 مہینے جن کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، 11 مہینوں میں رمضان کے مسلمان کو چاہیے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے دل میں درد ہے ان مسلمان بھائیوں کی خاطر۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، رمضان المبارک ہم تو چلتے ہی الٹی گنگا ہے نا، رمضان تو ہمیں ہمدردی کا سبق دیتا ہے، ہم الٹا لوگوں کے درد بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ اپنی افطاری کے دسترخوان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا اور بطور فخر لوگوں کے اندر اپنے افطاری کے دسترخوان کے بڑا ہونے کا اظہار، یہ بالخصوص وہ مقام کہ جہاں اگلے لوگ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ان کے سامنے اس چیز کا اظہار، الٹا ہمدردی نہیں درد بڑھانا۔ میں اسی حدیث کا اگلا حصہ 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائمن، جس بندے نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، وہ افطاری اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گی، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد بھی کر دے گی۔ اور تیسرا انعام حضور نے فرمایا، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب ہی اللہ افطاری کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے اجر میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اجر ادھر بھی منتقل ہوتا جائے گا۔ وضاحت بھی سمجھ لیجئے، ہم لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ اپنا نہیں رکھنا، کسی اور کو افطاری کرا دی اور سمجھ لیے چلو میرا ادا ہو گیا۔ اپنا فرض ہے، وہ تب سر سے اترے گا جب رکھے گا۔ اب یہ اعلان حضور علیہ السلام کا جب صحابہ نے سنا تو صحابہ ہو گئے پریشان۔ اب وہ تو عملی زندگی میں جانے والے لوگ تھے، پریشان ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے، لیس کلنا یجد ما نفطر بالصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندے کے پاس اتنی استطاعت کہاں کہ ہم روزہ دار کی افطاری کرا سکیں۔ اور وہ دور تھا کہ جس دور میں کھجور کھانے کو بھی نہیں ملتی تھی، کھجور کی گٹھلیاں، اور وہ بھی کئی بندے باری باری چوستے ہیں، گٹھلی کھجور کی باری باری کئی بندے چوس رہے ہیں۔ اس دور کے اندر جب افطاری کی عظمت حضور نے بیان فرمائی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہر بندے کے پاس یہ کہاں کہ وہ لوگوں کو افطاری کرا سکے، اور انعام بہت بڑا ہے، یہ 3 انعام بہت زیادہ ہیں، اور ہم میں سے ہر بندے کا دل کرے گا کہ یہ 3 انعام حاصل کرے، تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟
تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو انعام 3 میں ذکر کر رہا ہوں، فرمایا یہ تو اللہ اس بندے کو بھی عطا فرما دے گا جس نے 1 چمچ پانی دے کر بھی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، 1 گھونٹ دے کر بھی یا 1 کھجور دے کر بھی افطاری کرائی، اس کو بھی اللہ یہ اجر دے گا۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس کی ہمدردی انسان کے وجود پر کردار کے اندر نظر آنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی انسان نے اپنے کردار سے لوگوں کے اندر ہمدردی پیدا کی ہے، اور انسان لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا سلوک کر رہا ہے۔ رمضان کا مسلمان اور 11 ماہ کا مسلمان ایک جیسا ہونا چاہیے، تاکہ انسان کا یہ مشقی وقت پریکٹیکلی زندگی کے اندر اس کا رنگ نظر آئے۔ اللہ کریم جل شانہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔